آپ کو پتا ہے کہ جو نظر لگتی ہے نا خاص طور پر، اور جس سے بہت سی بیماریاں آتی ہیں، اس پہ اب تحقیق، اور یہ پیراسائیکالوجی کہ نظر سے جو ریز اٹھتی ہیں وہ انسان جسم میں، یعنی نیگیٹو ریز جو خاص طور پر آتی ہیں، حسد کی نظر ہوتی تو وہ آ کے ایک ریئیکشن کرتی، کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے بلڈ میں، جس سے کچھ بیماریاں۔ حدیث میں آپ کو سنا دیتی، حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کے چہرے پر کالے پیلے رنگ کا نشان دیکھا تو آپ نے فرمایا اسے نظر بد لگ گئی ہے، اس پر دم کرو۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل حزم کو سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے دم کرنے کی رخصت دی، اور آپ نے اسما بنت امیس سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ میرے بھتیجے کمزور ہیں، کیا فقر و فاقہ کا شکار ہیں، یعنی کھانے پینے کے باوجود کیوں کمزور ہیں، کیا ان کو کچھ کھانے کو نہیں ملتا؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ انہیں نظر بد بہت جلد لگ جاتی، تو آپ نے فرمایا ان پر دم کیا، یعنی جس بیماری کی سمجھ میں نہ آئے کہ کھائے پیے بھی انسان جوان بھی، اس کو صحت ہو ہی نہ، کوئی ظاہری سبب معلوم ہی نہ ہو، تو ایسے شخص پر دم کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد کی وجہ سے دم کرنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد اور بچھو وغیرہ کے ڈسنے سے اور پھوڑوں سے دم کرنے کی اجازت، یعنی پھوڑے وغیرہ جو ہے نا اس پر بھی دم کی اجازت دی، تو جسمانی بیماری۔ اور نظر کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد کا لگنا حق ہے، انسان کو اونچے پہاڑ سے گرا سکتا، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ایک خاص اینگل سے دیکھا جاتا ہے دوسرے انسان کے جیسے لرزہ سا آ جاتا ہے، انسان ہل جاتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن میں ایک سورت کے آخر میں آتا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، کہ قریب ہے کہ کچھ کافر آپ کو اپنی نگاہوں سے کیا کر دیں، پھسلا دیں جب یہ قرآن سنتے، یعنی وہ سننے نہیں آتے تھے، صرف آپ کو گھورتے رہتے تھے۔ اور کس لیے گھورتے رہتے تھے؟ تاکہ آپ بول نہ سکیں، آپ لرز جائیں، ڈگمگا جائیں، اپنا کام چھوڑ دیں، بری نیت سے آتے تھے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد حق ہے، اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جا سکتی ہوتی تو وہ نظر بد ہے۔ پتہ کیسے چل جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ مثلاً آپ کا بچہ ہنس رہا تھا، کھیل رہا تھا، دودھ پی رہا تھا کہ اچانک کوئی شخص آیا اور جب اٹھا تو بچے شور کر پتہ چل جاتا ہے۔ بعض اوقات گھر ہی کے لوگوں کی لگ جاتی، بعض اوقات محبت سے بھی لگ جاتی کہ بچہ کھیل رہا تھا، آپ دیکھتے کہ وہ گر پڑا، اچانک رونا دھونا شروع ہو گیا، سر پٹ گیا۔ حدیث میں آتا ہے نظر بد انسان کو موت تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی۔ اونٹ کو ہانڈی تک پہنچانے کا مطلب ذبح کرنا پڑ جاتا ہے، تڑپنے لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قضاء اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ نظر بد کی وجہ سے میری امت میں اموات ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ نظر بد کا لگنا حق ہے۔ اسما بنت امیس نے آپ سے گزارش کی کہ بنو جعفر کو نظر بد لگ جاتی تو کیا وہ ان پہ دم کر سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، یعنی ایک عورت بھی دم کر سکتی، اور اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک نظر بد انسان پر اثر انداز ہوتی، حتیٰ کہ اگر وہ ایک اونچی جگہ پر ہو تو نظر کی وجہ سے گر بھی، یعنی فزیکلی۔ اور آپ دیکھیں قرآن پاک میں من شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے وہ حسد کرے، تو نظر بد ہوتی کس کی ہے؟ حاسد کی ہوتی۔ بری نظر کس کی ہوتی ہے؟ حاسد کی۔ تو جو صبح شام 3 دفعہ یہ پڑھتے رہے ان کو کچھ نہیں کر سکتے، بگاڑ سکتے، جتنا چاہیں گھورتے رہے۔ اسی طرح ابن کثیر نے کہا کہ نظر بد کا اللہ کے حکم سے لگنا اور اثر انداز ہونا حق ہے۔ تو جب اللہ کی پناہ لیتے ہیں نا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، تو آپ نے اللہ کے پناہ لے لی، شیلٹر میں آ گیا، اب ہر چیز بیکار ہو رہی، سب نظریں۔ اور اگر لگتی بھی ہے انسان کو تو کس سے؟ اللہ کے اذن سے لگتی۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ نظر بد کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ ایک خبیث الطبع انسان اپنی حاسدانہ نظر جس شخص پر ڈالے تو اسے نقصان پہنچے۔ ابن قیم کہتے ہیں کچھ کم علم لوگوں نے نظر بد کی تاثیر کو باطل قرار دیا، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ محض توہم پرستی اور اس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ سب سے زیادہ جاہل اور ارواح کی صفات اور ان کی تاثیر سے ناواقف ہیں، اور ان کی عقلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، جبکہ تمام امتوں کے عقلاء باوجود اختلاف مذاہب کے نظر بد سے انکار نہیں کرتے، یعنی صرف اسلام میں نہیں دیگر مذاہب میں بھی یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اگرچہ نظر بد کے سبب اور اس کی جہت تاثیر کے سلسلے میں ان میں اختلاف ہے۔ پھر کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسم اور روحوں میں مختلف طاقتیں اور طبیعتیں پیدا کی، اور ان میں کئی خواص اور اثر انداز ہونے والی کیفیات ودیت کی۔ آپ دیکھیں کہ لو چلتی ہے تو اثر نہیں، ابھی تو اثر ہوتا ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہی ہو، اور کسی عقل مند کے لیے ممکن نہیں کہ وہ جسموں میں روحوں کی تاثیر سے انکار کرے، کیونکہ یہ چیز خود دیکھی اور محسوس کی جا سکتی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کا چہرہ اس وقت انتہائی سرخ ہو جاتا ہے جب اس کی طرف وہ انسان دیکھتا ہے جس کا وہ احترام کرتا اور اس سے شرماتا ہو،
اور اس وقت پیلا پڑ جاتا ہے جب اس کی طرف ایک ایسا آدمی دیکھتا ہے جس سے وہ ڈرتا، یعنی جس سے آپ ڈرتے ہیں وہ آپ کو دیکھے تو آپ کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ روحوں کی تاثیر کی وجہ سے ہو، اور چونکہ اس کا تعلق نظر سے ہوتا ہے اور اس لیے نظر بد کی نسبت آنکھ کی نظر کی طرف کی جاتی، حالانکہ آنکھ کی نظر کچھ نہیں کرتی، یہ تو روح کی تاثیر، یعنی نظر یہ نظر نہیں ہے صرف، بلکہ اندر سے روح یا احساسات ہیں جو ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے محبت کی نظر کیا اثر نہیں کرتی ہے نا، اسی طرح نفرت کی، غصے کی، اور آپ کے چھوٹے بچے خاص طور پہ نظروں کو بہت پہچانتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کچھ لوگوں کے پاس فوراً چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے پاس نہیں جاتے۔ بچوں کی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ وہ معصوم ہوتے ہیں نا، انہیں سکھایا پڑھایا نہیں ہوتا کہ ادھر جاؤ اور ادھر نہ جاؤ، اور اگر آپ سکھائیں پڑھائیں بھی تو پھر بھی وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، آپ کی نہیں مانتے، تو وہ ایک طرح سے بہترین جج ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھ کے بچے رونے لگتے ہیں، بعض کو دیکھ کے مسکرانے لگتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اچھا اسی طرح اگر کوئی شخص کانسٹنٹلی آپ کو دیکھ رہا تو آپ کانشیس ہو جاتے ہیں، آپ ٹھہر نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی اسٹیئر کر رہا ہو تو اس کی نظروں سے بعض اوقات خوف بھی آنے لگتا ہے۔ اللہ نے کیسی کیسی طاقتیں انسان کو، سلطان النسی۔ اچھا پھر لکھتے ہیں کہ روحیں اپنی طبیعتوں، طاقتوں اور کیفیتوں اور اپنے خواص کے اعتبار سے مختلف ہوتی، سو حسد کرنے والے انسان کی روح واضح طور پر اس شخص کو اذیت پہنچاتی ہے جس سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں نا وہ رویے ایک دم آپ پہچان لیتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حاسد کے شر سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ حاسد کی تاثیر ایک ایسی چیز ہے جس سے وہی انکار کر سکتا ہے جو حقیقت انسانیت سے خارج ہو۔ جنوں کی نظر بھی لگتی، یہ میرا قول نہیں ہے، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگ، یعنی آپ جو پناہ مانگتے تھے بری نظر سے، وہ انسانوں کی بھی اور جنوں کی بھی۔ پھر جب معوذتین الفلق اور الناس نازل ہوئی تو آپ انہی کو پڑھتے اور باقی دعائیں آپ نے چھوڑ دی، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پھر سب چیزوں کے شر سے بچنے کے کافی۔ یاد رکھیے بعض اوقات اپنی نظر بھی لگتی، خود کو بھی نظر لگتی۔ اسی طرح جب لباس اتارا جاتا ہے نہانے کے لیے مثلا، تو اس وقت بھی دعا سکھائی گئی، بسم اللہ پڑھنی چاہیے، بیسیکلی بسم اللہ پڑھ کر اتارنے چاہیے، اور اس کے علاوہ اعوذ بکلمات اللہ من شر ما میں پڑھ سکتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے بھی دعا سکھا، کیونکہ جنات کے ٹھکانے گندی جگہوں پر ہوتے۔ اللہم انی اعوذ من الخبث والخبائث، خبیث جنوں اور خبیث جننیوں خبائث سے تیری پناہ میں آتا۔ یہ دعا کیوں سکھائی گئی؟ اسی لیے کہ اگر آپ وہاں پر موجود ہیں اور خصوصاً اگر آپ بے لباس ہیں تو بھی ایسی نظر بھی لگ سکتی، چیزیں اثر انداز بھی ہو سکتی، اسی لیے بلا ضرورت تنہائی میں بھی بے لباس ہونے سے منع کیا۔ بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے وہ نہانے بیٹھتے ہیں تو وہی کپڑے دھونے شروع کر دیتے ہیں، بس فوراً اپنے آپ کو ڈھانکنے کی کوشش، بلا ضرورت زیادہ دیر بے لباس نہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے ابو امامہ کہتے ہیں کہ میرے باپ سہل بن حنیف نے غسل کا ارادہ کیا اور جب قمیص اتاری تو عامر بن ربیہ ان کی طرف دیکھ رہے تھے، ان کا رنگ انتہائی سفید تھا اور جلد بہت خوبصورت تھی۔ عامر نے دیکھتے ہی کہا میں نے آج تک کسی کنواری لڑکی، ان کا یہ کہنا تھا کہ سہل کو شدید بخار شروع، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ بتایا گیا اور آپ سے یہ بھی کہا گیا کہ سہل کی حالت یہ ہے کہ وہ سر بھی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے پوچھا کیا تمہیں کسی پہ شک ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، عامر بن ربیہ پہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے انہیں بلوایا اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تم میں سے کوئی ایک کیوں اپنے بھائی کو قتل کر، کیا تم بارک اللہ نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے اب غسل کرو، اور اس غسل کا پانی کس پہ ڈالا جائے؟ جس کو نظر لگی۔ عامر نے اپنا چہرہ، ہاتھ، کوہنیاں، ٹخنے، پاؤں اور اپنی چادر کے اندر سے دھوئے، پھر اسی پانی کو آپ نے سہل کے اوپر پیچھے سے بہا دی، منہ پہ ڈالا، پیچھے سے بہا دی، سہل فوراً ٹھیک۔ اس کا طریقہ بتایا گیا اس غسل کا۔ ابن شہاب زہری کا کہنا ہے کہ ہمارے زمانے کے علماء نے غسل کی یہ کیفیت بیان کی، جس آدمی کی نظر لگی ہو اس کے سامنے ایک برتن رکھ دیا جس میں وہ سب سے پہلے کلی اور پانی اسی برتن میں گرائے، پھر اپنا چہرہ دھوئے، پھر اسی پانی کے ذریعے اپنے ہتھیلیاں، دائیں ہاتھ اور ہتھیلی پہ پانی بہائے، پھر بائیں پر، اور پھر دائیں کوہنی پر، پھر بائیں کوہنی پر، پھر بائیں ہاتھ سے اپنا دایاں پاؤں دھوئے، پھر دائیں ہاتھ سے بایاں پاؤں دھوئے، اور پھر اسی طرح گھٹنوں پہ پانی بہائے، اور پھر یاد رہے کہ سارا پانی برتن کے اندر جائے، اور اس کے بعد جس شخص کو نظر لگی اس کے سر کی پچھلی جانب سے وہ پانی ایک ہی بار بہا دیا۔ حضرت عائشہ کہتی جس شخص کو بری نظر لگتی اس کو اسی طرح غسل کروایا جائے۔ اب بعضوں کا نہیں پتا چلتا کس کی لگی، ایسی صورت میں پھر طریقہ کیا ہے علاج کا؟ مریض کے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھی جائے، بسم اللہ ارقیک من کل داء یؤذیک من کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ۔ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ۔ محرم کا لفظی معنی ہے متوالا۔ سال میں کل 12 مہینے، مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کی مقرر کر۔ اسلامی کیلنڈر کے اور اسلامی سال انسانوں کا بنایا ہوا۔ قرآن پاک میں آتا ہے
ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اللہ کے نوشت میں 12 ہی، ان میں سے 4 مہینے حرام، یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر، اور جان رکھو کہ اللہ ہو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت کی تخلیق یہ وقت مہینوں کی شکل میں ہو چکی۔ اس آیت میں جہاں 12 مہینوں کا ذکر وہاں 4 حرمت والے مہینے، 4 حرمت والے مہینے کون؟ رجب، ذوالحج اور ان میں سے 3 مہینے تو وہ ہیں جن میں حج کے قافلے جاتے اور آتے ہیں۔ عموماً حج کے لیے لوگ ذوالقعدہ میں نکلتے، ذوالحج میں حج ہوتا میں واپس آتے۔ حج کے اس فریضے کی ادائیگی ان مہینوں کو حرمت والا قرار دیا گیا۔ یہ ایک طرح سے پورے ملک عرب میں جنگ بندی کا اعلان ہوا کرتا تھا کہ ان مہینوں میں کوئی کسی کے ساتھ جنگ نہیں کرے تاکہ اللہ کے گھر جانے والے قافلے امن اور اطمینان کے ساتھ جا کر امن سے۔ ان 3 کنزیکٹیو منتھس کے علاوہ رجب کا مہینہ عام طور پر عرب اس میں عمرہ کیا، ہمارے ہاں تو زیادہ تر رواج رمضان میں جانے کی، ان کے ہاں روایت تھی رجب میں جانے کی۔ اس مہینے کو بھی حرام قرار دیا۔ جب اسلام آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے ان مہینوں کی قرار رکھی اور ان میں جنگ کرنا قرار پا، لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جان پر اپنے آپ پر نہ کرو، وقاتلوا المشرکین کافہ، اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو، کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ تم۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر تمہارا دشمن اس مہینے لڑائی کرے تو تم بھی جواباً کر سکتے ہو۔ عام طور پر تو جنگ کی اجازت نہیں تھی، لیکن اگر کوئی تم پر جنگ مسلط کرتا ہے تو پھر یہ نہ دیکھو کہ یہ حرام مہینے ہیں یا حرمت والی جگہ ہے، پھر ایک انسان کی جان، اس کی آبرو، اس کی عزت، اس کا جسم زیادہ محترم ہے باقی چیزوں کی نسبت۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے لوگوں یہ کون سی جگہ، لوگوں یہ کون سا مہینہ، لوگوں یہ کون سا دن، ان سب سوالوں کے جواب میں لوگوں نے عرض کیا حرمت والی جگہ، حرمت والا مہینہ، حرمت والا دن۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی حرمت اس مہینے اور اس دن سے بھی زیادہ ہے، یعنی جو شخص اللہ پر ایمان لے آتا ہے اس کی جان، مال، آبرو محترم، بہت معزز اور ویسے بھی عمومی طور پر ایک انسان کی جان وہ بھی محترم ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ دنیا میں اس زمین پر انسان کا مقام اور انسان کی باقی ہر چیز سے زیادہ ہے، اسی لیے خودکشی تک کو حرام قرار دیا گیا کہ اپنے آپ کو خود ختم نہ، کیونکہ جس جان کو اللہ نے پیدا کیا اور انسان کو عقل جیسی سے نوازا اس سے ایسی چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی یا اس کے لیے طریقہ درست نہیں۔ بہرحال اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ 4 مہینے حرام ہیں اور ان میں سے ایک محرم کا مہینہ۔ محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوئی۔ سنہ ہجری کا پہلا مہینہ محرم ہے، اس کی بنیاد واقع ہجرت پر ہے، لیکن اس کا استعمال یعنی اس کیلنڈر کا استعمال سن 17 ہجری میں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 17 سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حکومت میں۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری یمن کے گورنر تھے، ان کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان آتے جن پر کوئی تاریخ درج نہیں ہوتی۔ اس سے یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ پہلے کون سا حکم آیا یعنی سرکاری حکم اور بعد میں کون سا آیا، کیونکہ ڈاک کا انتظام بھی اس وقت ایسا منظم نہ تھا کہ اس کی کسی اسٹیمپ کے ذریعے پتا چلتا۔ اس پر 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کے توجہ دلانے پر حضرت عمر فاروق نے صحابہ کرام کو اپنے ہاں جمع فرمایا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا۔ سب نے باہم تبادلہ خیال کیا اور سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا واقع ہجرت سے ہونی چاہیے، اور یاد رکھیں کہ ہجرت کا واقعہ ماہ محرم کے ابتدا میں پیش آیا۔ 13 نبوی کہتے ہیں اس سن کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 13 نبوت کے ذوالحج کے بالکل آخر میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا منصوبہ طے ہوا، اور اس کے بعد جو چاند طلوع ہوا وہ محرم کا تھا۔ یہ روایت فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح ہے اس میں بیان کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے دوسرے ادیان میں یا مذاہب میں یا کلچرز جو کیلنڈر استعمال ہوتا ہے عموماً اس کی بنیاد کسی ان کے بڑے لیڈر کے یوم ولادت یا وفات وقت کے مطابق ہو۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ مسیحی سن کی بنیاد
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، اسی لیے اس کے آخر میں جب سن لکھتے ہیں تو حمزہ لکھتے ہیں، یہ اشارہ ہے عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ یہودی اپنا سن حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی کے پرشوکت واقعے سے، اسی طرح بکرمی سن یعنی ہندوؤں کا جو ہے یہ راجہ بکرما جیت کی پیدائش کی یادگار۔ رومی اپنا سن سکندر فاتح اعظم جو بہت مشہور بادشاہ تھا اس کی پیدائش سے رکھتے ہیں۔ اسی طرح باقی مذاہب میں ایسے ہی کچھ واقعات کیلنڈر کی بنیاد پر، لیکن اسلام اس لحاظ سے بہت ممتاز ہے کہ اس کے کیلنڈر کا آغاز ابتدا تاریخ کے ایک عظیم الشان واقعے ہجرت سے۔ ہجرت کیا ہے؟ اللہ کی اپنا مال، گھر بار، وطن، ہر چیز چھوڑ دینا، کیونکہ انسان کے بعد انسان کا دین اور ایمان سب سے قیمتی، جس کی بنیاد پر اس کی آخرت کے بننے یا انحصار۔ اس لیے جب ہجرت کا واقعہ کیلنڈر کی بنیاد بنا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم اسلامی مہینہ لکھتے ہیں تو اس کے آخر میں گول ہے ڈالتے ہیں جو ہجری انڈیکیشن کرتا ہے، ہجرت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور مسلسل مسلمانوں کو یاد دلاتا ہے کہ جہاں کہیں تمہارے ایمان کا وہاں تمہیں اپنا ایمان بچانے کے لیے کچھ بھی جو قربان کرنا تو کر گزر۔ اور یہی وجہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس مہینے میں جو اپنی جان آفرین کے سپرد کی، وہ بھی دراصل اسلام ہی کی بچانا ہی کا بچانا تھا، اپنے اصولوں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ محرم کا جو لفظی معنی ہے وہ بھی ہے حرمت والا مہینہ۔ اس مہینے میں خاص طور پر کچھ حرمتیں رکھی گئیں جن کا میں آگے ذکر کروں گی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے خطبے میں فرمایا کہ زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصلیت پر آ گیا ہے۔ سال کے 12 مہینے ہوا کرتے ہیں جن میں سے 4 حرمت اور ادب والے ہیں، 3 تو پے در پے ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا رجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ اس مہینے کے بارے میں بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ اس مقدس ماہ کی عظمت ابتدائے آفرینش سے ہے، یعنی جب سے دنیا بنی ہے یہ مہینہ مقدس اور محترم ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اسی ماہ میں اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، لوح قلم، جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں کو پیدا کیا۔ اسی ماہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ عاشورہ محرم میں ہی حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات ملی۔ اسی ماہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی ماہ میں ان کو جب آگ میں پھینکا گیا تو آگ ان کی گلزار بن گئی، باغ بن گئی۔ اسی مہینے میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ستم سے نجات ملی، فرعون غرق ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے واقعے کو بھی ماہ مہی میں بتایا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اسی مہینے مقام علیہ تک اٹھائے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے شفا یاب مہینہ بھی یہی بتایا جاتا ہے جب انہوں نے ایک طویل سال پر بیماری کاٹی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ بھی اسی ماہ میں قبول ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت بھی اسی ماہ میں، اور اسی ماہ کے بارے میں کہا جب قیامت بھی۔ یہ ایک روایت کا ملخص ہے جو غنیت الطالبین سے لی گئی ہے۔ غنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے۔ اسلام سے قبل لوگ عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کے رکھا کر اور پھر اس پر خوشی بھی مناتے۔ ابتدائے اسلام میں بھی عاشورہ محرم کا روزہ فرض ہوا۔ رمضان کے بعد یہ روزہ فرض تو نہیں رہا لیکن اس کا اجر اور ثواب باقی رہا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہودیوں کو عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے پایا۔ فرمایا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہماری نجات کا دن ہے، یعنی بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے اس روز نجات ملی۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات بخشی تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ، تو بنی اسرائیل چونکہ موسیٰ علیہ السلام تو ان کو فالو کرتے اور انہی کی پیروی میں انہوں نے یہ روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم تم سے زیادہ معاف کرتے، یعنی تم ان کو فالو کرتے ہو تو وہ ہمارے لیے بھی ایک عظیم ہستی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ مسلم کی حدیث افضل الصیام بعد رمضان شہر عاشورہ محرم کا یہ روزہ رمضان کے بعد سب سے افضل، یعنی 10 تاریخ کا روزہ جو ہے رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 10 محرم کے دن روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اس لیے اس دن روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے فرمایا کہ اگر آئندہ میں روزہ رکھوں گا تو 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھوں گا، اور آئندہ سال آپ محرم سے قبل وفات پا گئے لیکن یہ حکم باقی رہا۔ صحابہ کرام نے عمل کیا، بعض ان میں سے 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھتے اور بعض 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھتے۔ یہ زندگی چونکہ ایک امتحان ہے،
اس لیے یہاں پر آسانیوں کے ساتھ تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی بھی پیدا فرما دیتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ صرف تنگی ہی تنگی ہو، تنگی کے ساتھ ہی آسانی بھی ہوتی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور مشکل میں آسانی ہے. یعنی عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی صرف مشکل ہی مشکل ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو مشکلات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی آسانیاں بھی رکھی ہیں. سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، تاکہ وسعت والا اپنی وسعت میں سے خرچ کرے اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے. اللہ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر جتنی اس نے اس کو طاقت دی. ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی پیدا کر دے گا. سورۃ الطلاق کی یہ آیت جو ہے یہ طلاق کے معاملات سے متعلق ہے. یعنی عام طور پر جب کوئی گھر ٹوٹتا ہے تو بہت مشکل پیش آتی ہے اور اس وقت انسان سمجھتا ہے کہ دنیا اندھیر ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، کہ تنگی تو ہے، اس وقت مشکل تو ہے، پریشانی تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد آسانی بھی لے آئے گا. اسی طرح پیغمبروں کے اوپر جب حالات بہت تنگ ہوئے، ان کی زندگیاں بہت مشکل میں آ گئیں، تو سورۃ یوسف میں آتا ہے حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے، یعنی رسولوں پر بھی اتنی زیادہ مشکلات آئیں کہ ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب اس کے بعد کوئی راستہ نہیں نکلے گا. تو کیا ہوا؟ لوگوں نے سمجھا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں ہوں گی اور کامیابیاں ہوں گی، تو ان رسولوں کے پاس ہماری مدد آ گئی کہ جسے ہم نے چاہا عذاب سے بچا لیا. اسی طرح جب قحط پڑتا ہے، خشک سالی ہوتی ہے، تو لوگ نا امید ہونے لگتے ہیں. یکا یک اللہ تعالیٰ رحمت کی ہوائیں بھیج دیتا ہے اور بادل امڑ آتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، ہریالی ہو جاتی ہے اور تنگی کے بعد آسانی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ اس دنیا کا اصول ہے کہ کبھی تنگی ہے اور کبھی آسانی ہے، کبھی رات ہے اور کبھی دن ہے، رات کے بعد دن آتا ہے اور دن کے بعد رات بھی آتی ہے. تو جو شخص اس حقیقت کو سمجھ جاتا ہے کہ دن کے ساتھ رات بھی ہے تو وہ اپنے مشکل وقت کو بہت آسانی سے کاٹ لیتا ہے، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ اس رات کو ختم ہونا ہے. یہ کیفیت یا یہ حالات جو اس وقت پیدا ہوئے ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اس سلسلے میں آج ہم نے قرآنی دعا کا انتخاب کیا ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10 سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اس آیت کے بیک گراؤنڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے کیا آپ نے سمجھا کہ غار اور قطبے والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی مہیا فرما. ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا ہے. یہ کچھ نوجوان مسلمان تھے، ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا. ان کے ملک کا بادشاہ بت پرست تھا اور لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ سب بت پرست بن جائیں. تو جو لوگ نہیں مانتے تھے ان کے لیے وہ زندگی مشکل کر دیتا، انہیں سخت سزا دیتا. تو ان نوجوانوں نے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کی خاطر ہجرت کی، اپنا شہر چھوڑ دیا اور ایک غار میں جا کر پناہ لی اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے یعنی محض اپنے فضل اور اپنی جناب سے کوئی بھی رحمت جو تو چاہے ہمیں عطا فرما. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو اسی طرح ان نوجوانوں نے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب تو ہمارے لیے ہمارے معاملے میں آسانی پیدا کر دے. لہٰذا ان کی دعا قبول کر لی گئی. ان کے کانوں پہ ایک پردہ ڈال دیا گیا جس کی وجہ سے غار کے باہر کی آوازیں ان تک نہیں پہنچتی تھیں اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا سکون عطا فرمایا کہ لمبی نیند سلا دیا اور اس طرح انہیں ان کے دشمنوں کے خوف سے اور ان کی پریشانی سے نجات عطا کر کے اطمینان نصیب کیا. تو اس واقعے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب انسان مشکل وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں. مشکل یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم انسانوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں، لیکن انسان تو خود ہماری طرح محتاج ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی اور حمید ہے، سارے وسائل اس کے پاس ہیں، وہ قابل تعریف ہے اور وہی مشکلات کو آسان کر سکتا ہے. لہٰذا اصحاب کہف نے مشکل سے بچنے کے لیے سب سے اہم سبب اور سب سے اہم وسیلے کو پکڑا اور وہ کیا تھا
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی، اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں کرنا اور دعاؤں کے ساتھ اللہ کی پناہ لینا. ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. اور جب انسان صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے امید لگاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس وقت اب کرتا کیا ہے. اصل میں کوئی بھی مشکل جو آتی ہے ہماری زندگی میں وہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے اور ہمیں اس امتحان سے گزار کر ہمارے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. انسان اس کے ذریعے میچورٹی کے لیول پہ پہنچتا ہے، آگے بڑھتا ہے. انسان اپنی عبادت کے ذریعے بھی آگے بڑھتا ہے، لیکن مشکلات پر صبر کر کے، مشکلات کو برداشت کر کے اس کی حکمت اور اس کے اندر کی جوہر جو ہوتے ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں. اور جن چیزوں کی طرف اور جن عبادات کی طرف وہ توجہ نہیں کر رہا ہوتا اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ ان عبادات کی طرف توجہ کرے، تو مشکل وقت میں انسان پھر جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رہنمائی میسر کر دیتا ہے. اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیں کہ ان نوجوانوں کا جو قصہ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سمجھ دی تھی کہ عین جوانی کے عالم میں انہوں نے اتنی پیاری دعا مانگی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ. اور کہا جاتا ہے کہ وہاں کے اشرافیہ تھے، ایلیٹ گھرانوں کے بچے تھے، انہوں نے کوئی دنیاوی وسائل اختیار نہیں کیے کہ بادشاہ تک اپروچ کریں اور پھر اپنے آپ کو بچائیں. انہوں نے بادشاہوں کے بادشاہ کو اپروچ کیا، یعنی اللہ رب العزت سے دعا کی. اور پھر جب رحمت آ جاتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی، ہر چیز مل جاتی. لہٰذا اس رحمت کے ذریعے ان کا کھانا پینا، امن و اطمینان، دشمنوں کے خوف سے دوری، سبھی کچھ ان کو میسر آ گیا. اور وہ کہاں پر تھے؟ غار میں تھے. غار میں کوئی کھانا نہیں ہوتا، غار میں کوئی ٹھنڈا کمرہ نہیں ایسا ہوتا کہ اگر گرمی ہے یا کوئی پریشانی اور تکلیف ہے تو وہاں کوئی لائٹ ہوگی. آپ دن میں تو غار میں جا کے پھر بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتا بھی رات آنی ہے اور کوئی کیڑا مکوڑا اور کوئی سانپ بچھو بھی آ سکتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں پناہ لیے ہوئے تھے تو حضرت ابوبکر نے جس راکھ میں پاؤں رکھا وہاں سے ایک سانپ نے ان کو یا بچھو نے کاٹ لیا تھا تو اس وقت ان کے آنسو نکلنے لگے تھے. حالانکہ وہ اللہ کے راستے میں تھے، لیکن یہ جو مخلوقات ہیں ان کا شر تو اپنی جگہ موجود ہے. تو اس وقت بھی انہوں نے اف تک نہیں کی اور کوئی شکوہ شکایت نہیں کی. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان بچوں نے بھی غار کی طرف پناہ لی اور دعائیں اللہ تعالیٰ سے کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دین و دنیا دونوں کی اصلاح کر دی. یعنی شرک میں پڑنے سے بھی بچ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نمونہ بنا دیا. اور رشد کہتے ہیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت حاصل کرنا اور اس پہ قائم رہنا، یعنی ہدایت مل بھی جانا اور پھر ہدایت پہ قائم رہنا، اور یہ الغی کی اپوزٹ ہوتا ہے. تو بہرحال انہوں نے ایسے اسباب اختیار کیے جو ان کی دعا کی قبولیت کا سبب بنے، اور وہ یہ کہ انہوں نے کسی انسان پہ بھروسہ نہیں کیا، نہ اپنی ذات پہ بھروسہ کیا، نہ کسی اور مخلوق پہ بھروسہ کیا، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کی آسانی کا سوال کرتے رہے. اور کوشش کے بعد اللہ پہ جب بھروسہ کیا اور دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. 3 چیزیں نظر آتی ہیں: کوشش، اعتماد، بھروسا، یقین اور دعا. اور اللہ تعالیٰ نے مشکل آسان کر دی. مشکلات کیوں آتی ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا کی زندگی اٹ سیلف ایک آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی بغیر کسی مشکل سے گزرے ایسے